بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. آج ہم پڑھیں گے سورۃ العادیات کی ابتدائی 6 آیات. سب سے پہلے عادیات کا معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. عادیات کا کیا معنی ہے؟ سورت کا نام بھی ہے سورۃ العادیات، اور اس سورت کا پہلا لفظ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ ہاں جی، والعادیات ضبحا. عادیات پہلا ہی ہے نا، اور سورت کا نام بھی یہی ہے. اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ العادیات. معنی سن لیں. عادیات کا معنی دوڑنے والے. عادیات کا معنی دوڑنے والے. گھوڑے مراد ہیں یہاں سے. دوڑنے والے کیا چیز؟ گھوڑے. گھوڑے دوڑنے والے. اب دیکھیں جی پہلی آیت، والعادیات ضبحا. یہ واو کا معنی ہے قسم ہے، واو قسمیہ ہے. ترجمہ اس کا کریں گے کہ قسم ہے دوڑنے والوں کی. والعادیات دوڑنے، کون کیا چیز دوڑنے والے؟ گھوڑے. قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی. ضبحن، ضبحن کا کیا معنی کریں گے؟ ضبح یضبح. ضبحن یہ مصدر ہے اور اس کا معنی یہ ہے گھوڑا دوڑتا ہے نا، جب دوڑنے کی وجہ سے اس کے پیٹ سے آواز آتی ہے سانس کے ساتھ. جب گھوڑا تیز دوڑ رہا ہو تو دوڑتے دوڑتے اس کے سانس کے ساتھ نا ایک آواز سی اس کے پیٹ سے نکلتی ہے. تو اس آواز کو، اس کے پیٹ سے جو نکلنے والی آواز ہے اس کو کہتے ہیں ضبحان. تو یہاں ترجمہ ہم ایسے کریں گے، والعادیات ضبحا. قسم ہے پیٹ سے آواز نکالنے والے، نہیں، پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی. دیکھیں ادھر دیکھیں، غور کریں. والعادیاتی، واو کا کیا معنی ہے؟ قسم ہے. اور عادیات کا معنی دوڑنے والے. زبان کا معنی آواز نکالتے ہوئے. تو ترجمہ مکمل ہوگا آواز نکالتے ہوئے. کہاں سے آواز نکالتے ہیں؟ پیٹ سے. پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم. توجہ ادھر فرمائیں وائٹ بورڈ پر. اب دیکھیں ذبحن پوری آیت پڑھی نا، والعادیات ضبحا. یہاں سے ترجمہ ہم پیچھے کو کریں گے. پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم. واو کا کیا معنی ہے؟ قسم. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. یاد ہو جائے گا. دوسری آیت پہ غور کریں. تھوڑا سا نا پس منظر سن لیں، یعنی ان آیات کا پس منظر سن لیں کہ یہ قسمیں کس لیے اٹھائی جا رہی ہیں. 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں. کتنی قسمیں؟ 5. یہ جو آخری آیت میں نے لکھی ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود، یہ ان قسم کے جواب میں ہے. جواب قسم اس کو کہتے ہیں. ایک قسم ہوتی ہے، ایک جواب قسم، کہ قسم کھائی گئی ہے، اس کے آخر جواب میں بھی تو کوئی بات ہوگی. یہ قسم کیوں اٹھائی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں. 5 قسمیں. 5 قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں ان پہ ذرا غور فرمائیں آپ. پہلی آیت کریمہ والعادیات ضبحا آپ نے پڑھ لی. دوسری کے اندر بھی نا اسی طرح گھوڑوں کی قسمیں ہیں. ایک قسم، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی اور 5ویں. 5 قسمیں، 5وں کا تعلق گھوڑوں کے ساتھ ہے. مختصر چیزوں کی قسم، کہ گھوڑے کے دوڑنے کی قسم ہے، کبھی اس کی آواز کی قسم ہے، کبھی کسی چیز کی. وہ ساری آپ پڑھ لیں گے ابھی. صرف آسانی کے لیے کہ آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، پس منظر پہلے بدلا دوں.
یہ قسمیں اٹھا کر نا اللہ تعالیٰ نے آگے آخری آیت میں انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی ایک صفت ہے، ایک بندے نے گھوڑا پالا ہو نا، اس کو دانہ دن کا ڈالا ہے، چارہ اس کو ڈالتا رہا، پھر اس کو کچھ طریقے بھی سمجھا دیے، وہ اپنے مالک کا پورا ادب کرتا ہے، اس کا کہنا بھی مانتا ہے، اس کی آوازوں کے، اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے، جیسے اس کو اشارہ کرے گا، رکنے کا اشارہ کرے گا، آواز نکالے گا، خاص آواز اس کو سکھلائی ہوئی ہے، وہ اسی وقت رک جائے گا۔ تیز دوڑنے کی آواز ہے تو وہ تیز دوڑنا شروع کر دے گا۔ یعنی ایسی فرما برداری کرتا ہے نا گھوڑا، حیران کن۔ حالانکہ کتنا عرصہ رہا ہے؟ 4 مہینے اس کے پاس رہا ہوگا، سال رہا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 سال رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ اتنا مختصر سا عرصہ اس کے پاس رہنے کے بعد وہ گھوڑا اس کی ہر بات مانتا ہے، حتیٰ کہ میدان جہاد میں اگر اس کو جانا پڑ جائے، موت کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گھوڑے کو سارے گر سمجھائے جاتے ہیں، جہاد کے طریقے اس کو بتلائے جاتے ہیں، کیسے اس نے حملہ کرنا، کیسے اپنے سوار کو بچانا۔ اب تو حالات تھوڑے سے بدل گئے نا، جنگ ہی اور قسم کی آ گئی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس دور کی جنگ ایسی نہیں تھی، سامنے آنا پڑتا تھا، آ کر تلوار چلانی پڑتی تھی، ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اصل تو جنگ وہی تھی۔ تو گھوڑے کو نا پوری ٹریننگ ہوتی تھی، جس طرح ایک مجاہد کو ٹریننگ ہے، ایک پائلٹ کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، اس طرح گھوڑے کو بھی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ مد مقابل جب آئے گا اس کے ساتھ کیسے ٹکرانا ہے، اپنے سوار کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے اس تیر سے، تلوار سے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو گھوڑا پوری ٹریننگ کر کے پھر آگے میدان میں جاتا تھا۔ تو ایسا گھوڑا جس کو ایک مالک نے سارے گر سمجھائے، اس کو طریقے سکھلائے، پھر ایک وقت آیا جہاد کے لیے، اس کو جب دوڑایا نا، وہ گھوڑا دوڑا مالک کی فرما برداری پر، اشارہ کیا مالک نے، گھوڑا دوڑ پڑا۔ حالانکہ گھوڑا جانتا ہے جس میدان میں جا کر ہم لڑیں گے تو واپسی مشکل ہے، تیر لگیں گے، جسم چھلنی ہو جائے گا، اس کے باوجود گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اس دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس مقام پر، اللہ کو پسند ہی بڑا آیا کہ مالک کی فرما برداری میں موت بھی ہے تو وہ بھی قبول کر رہا ہے، اس کا دوڑنا بھی وہ بھی پسند آیا، مٹی اس کے پاؤں سے اڑی وہ بھی پسند آئی، آگ کی چنگاریاں چھوٹی چھوٹی نکلیں وہ بھی اللہ کو پسند، قسمیں اٹھائیں ساری۔ یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے پتہ کیا کہا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک ایک انسان ہی ہے جو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ انسان پھر بھی ناشکرا ہے، ساری زندگی اس مالک کا کھا کر پھر بھی ناشکری کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ پھر گھوڑا بہتر ہوا نا۔ اس لحاظ سے یہ 5 قسمیں ذرا غور سے۔ والعادیات ضبحا، کیا معنی کیا اس کا؟ ہاں جی، ذبحن، ہاں جی، پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے، پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم، یہ معنی آپ اسی طرح کرنا ہے۔ والعادیات ضبحا، پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اب اسی طرح یہ قسم ہے، پھر یعنی قسم آگے، یہ قسم یہ ہو گئی، آگے پھر قسم آ گئی۔ اب کس چیز کی قسم ہے؟ فالموریات قدحا، موریات کا معنی ہے چنگاریاں نکالنے والے، قدحن کا معنی، قدحن کا لفظ قدح ہے، یقدح قدحن مصدر ہے، بولا جاتا ہے ایک چیز کو نا، ادھر میری طرف دیکھیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رگڑا جائے، ضرب لگائی جائے، آگ کی چنگاری نکلتی ہے نا، آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں قدحن۔ آپ نے دیکھا ہوگا پتھر کو پتھر سے جب ٹکرایا جائے تو نکلتی ہے نا آگ، سفید پتھر بالخصوص۔ تو گھوڑے کے جو کھر ہیں، سم جس کو کہتے ہیں، وہ جب پتھر پہ لگتے ہیں، پہاڑ پہ لگتے ہیں، جب گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے تو آگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو اس کا ہم ترجمہ پھر یوں کریں گے، فالموریات قدحا، سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم۔ لکھ لیں اس کو کیونکہ یہ الفاظ ذرا مخصوص سے ہیں تاکہ یہ الفاظ یاد ہو جائیں آپ کو۔ فالموریات قدحا، موریات کس کو کہتے ہیں؟ چنگاریاں نکالنے والے، اور قدحن کا معنی سم مار کر، یعنی ان کے کھر لگتے ہیں، پاؤں لگتے ہیں، اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں آگ کی۔ دوبارہ سے پھر سن لیں، والعادیات ضبحا،
پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم، فالموریات قدحا، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم۔ تیسری آیت لکھ لیا نا، یہ دوسری آیت کا ترجمہ۔ چلیں اب تیسری دیکھیں جی، پڑھیں کون سی آیت ہے تیسری؟ ہاں جی، فالمغیرات صبحا، مغیرات کہتے ہیں حملہ کرنے والوں کو، مغیرات حملہ کرنے والے، پھر حملہ کرنے والوں کی قسم، صبحن صبح کے وقت، صبح کے ٹائم، صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم۔ یہ صبح کا ٹائم ہے جب یہ میدان جہاد میں اترا جا کر، صبح کا ٹائم ہے، جہاد شروع ہو گیا جی، عموماً اسی وقت حملہ کیا جاتا تھا صبح کے ٹائم۔ تین قسمیں ہو گئیں، پھر دہرا لیں تینوں کو، والعادیات ضبحا، پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم، فالموریات قدحا، سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم، فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم۔ تین ہو گئیں۔ چوتھی قسم اور پانچویں کا انداز تھوڑا سا بدل کر، یہاں سارے جمع مؤنث اسم فاعل استعمال ہوئے ہیں، والعادیات بھی، موریات بھی اور مغیرات بھی۔ آگے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ، توجہ فرمائیں جی، دو آیات ہیں آگے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَ۔ یہ چھوٹے بچوں کی آواز نہ آئے جی اب۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ لکھ لیا نا پچھلا سب نے؟ دیکھیں جی، گھوڑا جب دوڑتا ہے نا، پاؤں سے مٹی اڑتی ہے نا تھوڑی تھوڑی، جب تیزی کے ساتھ اس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، کچھ مٹی دھول وہ اڑتی ہے اوپر، یہ اس کی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ، پس وہ اڑاتے ہیں، فَأَثَرْنَ وہ اڑاتے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ، نقعن غبار، مٹی، گرد جس کو کہتے ہیں، دھول کہہ سکتے ہیں آپ، غبار اڑاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ پھر وہ اڑاتے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ، نقعن کا معنی ہاں مٹی، دھول، غبار، یعنی اس کی بھی قسم۔ اب یہ اڑانے والے نہیں مانا، فَأَثَرْنَ ماضی کا صیغہ ہے، فَأَثَرْنَ وہ گھوڑے اڑاتے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ، نقعن دھول، غبار، مٹی۔ بِهِ جو لفظ ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ زیادہ راجع بات یہ ہے، یہ پیچھے جو تین چیزیں آپ نے پڑھی نا، دوڑنے والے اور چنگاریاں نکالنے والے، مغیرات کا کیا معنی پڑا؟ حملہ کرنے والے، یہ جو ان کے تین فعل ہیں نا، اس کی طرف یہ ضمیر بِهِ جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے کہ وہ اپنے اس فعل کے ساتھ مٹی اڑاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دیکھو نا دوڑ رہے ہیں جی، چنگاریاں نکال رہے ہیں، اسی طرح حملہ کر رہے ہیں، ان فعلوں کے ساتھ، ان تین کاموں کے ساتھ وہ مٹی بھی اڑا رہے ہیں ساتھ، اس مٹی کی بھی قسم۔ سمجھ آئیے اب؟ فَأَثَرْنَ وہ اڑاتے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ سے ذہن میں آ جائے کہ کس چیز کے ساتھ؟ ان کے دوڑنے کے ساتھ، ان کی چنگاڑیاں نکالنے کے ساتھ اور ان کے حملہ کرنے کے ساتھ وہ نقعن غبار اڑاتے ہیں۔ اگلی آیت، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَ پس وہ گھس جاتے ہیں، فَوَسَطْنَ وہ گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ، جمعاً ایک بڑی جماعت میں، ایک بڑی جماعت میں وہ گھس جاتے ہیں، مٹی سے پاؤں سے اڑا رہے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہیں، چنگاریاں نکل رہی ہیں، ایسے مٹی اڑاتے اڑاتے ہی کہاں داخل ہو جاتے ہیں؟ ایک بڑی جماعت کے اندر، یعنی حملہ کر دیتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَ وہ گھس جاتے ہیں، بِهِ اس کے ساتھ۔ اب بِهِ جو ہے نا یہ دوسری آیت میں یہ کس طرف لوٹ رہی ہے ضمیر؟ یہ نقع کی طرف لوٹ رہی ہے، مٹی کا اڑنا، اس مٹی کے اڑنے کے ساتھ ساتھ ہی بڑی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں جا کر۔ اصل بہت زیادہ گھوڑے جب دوڑتے آ رہے ہو نا تو پھر یہ منظر کشی پوری ہو سکتی ہے۔ ایک آدھ گھوڑے کو دیکھ کر تو شاید ممکن نہیں، 10 12 15 20 گھوڑے ہوں اور اسی انداز میں واقعی وہ حملہ کرنے والے ہوں، وہ دوڑائے جا رہے ہوں، تو پھر دیکھیں یہ پوری چیزیں کس طرح وہ ثابت ہوتی ہیں، مٹی کیسے اڑتی ہے، وہ حملہ کس طرح کرتے ہیں،
پاؤں سے ان کی چنگاریاں کیسے نکل رہی ہوتی ہیں. پھر جب وہ حملہ کریں گے پھر سمجھ آئے گی کہ اسی دھول کے اندر ہی انہوں نے حملہ کر دیا, پوری بڑی جماعت کے اندر جا کے داخل ہو گئے, تلواریں چل نکلی, تیر چلنے لگ گئے. پھر سمجھ آئے گی اس کی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ غبار کو. فَوَسَطْنَا, پس وہ داخل ہو جاتے ہیں بِهِ, اسی کے ساتھ, جمعاً, بڑی جماعت میں, بہت بڑی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان لربہ, اپنے رب کا, لکنود, بڑا ہی ناشکرا ہے. لکنود کا معنی بڑا ناشکرا ہے. انسان پھر ناشکرا ہی ہے نا, صبح شام اللہ کا دیا ہوا کھا کر شکر نہیں کرتا. اللہ نے بلایا ہے نماز کے لیے, وہ نہیں آتا. جو فرائض ہیں وہ یہ نہیں کرتا, شکر ہی نہیں, فرائض کی ادائیگی ہی نہیں, تو پھر معاملہ تو خراب ہی ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ الفاظ لکھ لیں آپ اور ان کو اچھی طرح کل یاد کر لینا. اس سے اگلی آیات انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. دوسرا سٹیپ ہمارے سب کلاس کا اسلامی عقیدہ. زبانی سوال آپ سنائیں گے جی, میں نے کل بھی بتایا تھا, ابھی آج پھر انشاءاللہ وہ بتلا دیتے ہیں. اعمال کی قبولیت کی شرائط. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, حماد وہ کب قبول ہوگی, کیا شرطیں ہیں اس کی, کتنی ہیں پہلے یہ بتائیں. 3. کتنی شرائط ہیں؟ 3. پہلی شرط, اللہ پر ایمان ہو, اس کی توحید کا اقرار ہو. نمبر 1. نمبر 1 کیا ہے؟ توحید, اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کا اقرار. نمبر 2 اخلاص. نمبر 3 وہ عمل سنت کے مطابق ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ 3 شرائط ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو عمل قبول نہیں ہوگا. آپ دیکھیں بندہ نماز پڑھتا ہے, بالکل ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے, اسی طرح پڑھ رہا ہے. اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو کیا وہ نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی. چلو ایمان بھی ہے, طریقہ نبوی بھی ہے, اخلاص نہ ہوا, دکھلاوا آ گیا, ریاکاری کے لوگوں کے سامنے مشہور ہو جاؤں کہ بڑا نمازی ہوں, کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ایمان ہے, اخلاص نہیں, تب بھی قبول نہیں. اخلاص ہو, ایمان نہیں, پھر قبول نہیں. طریقہ نبوی ہے لیکن کوئی ایک شرط پیچھے ایمان نہ ہو یا اخلاص نہ ہو, تب بھی قبول نہیں. تینوں کا ہونا ضروری ہے. ہر عمل کے اندر اخلاص بھی ہو, طریقہ نبوی بھی ہو اور ایمان بھی ہو. ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزیں کل آپ کو یاد ہوں. عمل کی قبولیت کی کتنی شرائط ہیں؟ 3. نمبر 1 کون سی؟ نمبر 2, نمبر 3 سنت کے مطابق ہو, اپنی مرضی اس میں نہ ہو, نہ کسی اور کا طریقہ ہو. آخری بات سید الاستغفار, یہ ابھی آپ سے سننا ہے. آدھی دعا جو ہے نا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت, یہاں تک. اور کل انشاءاللہ یہ مکمل کریں گے. یہ ساتھی اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں, صرف 1 منٹ آپ کے پاس, اس کے بعد میں نے یہ دعا سننی. یہ 5 قسمیں جو ہے نا, یہ تو 5 آیات میں ہے نا. جی جی, اسی صورت میں. اس کے علاوہ اور قسمیں ہیں مختلف, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد, یہ اور قسمیں. اس کے بعد بات اور کی گئی ہے. ہاں جی, 5 قسمیں ہیں.